بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈلائنز۔ ایران نے خامنائی کے زندہ ہونے کا نیا ثبوت پیش کر دیا۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی سے متعلق گردش کرتی افواہوں کے درمیان ایک نئی ویڈیو سامنے آنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ ایرانی خبرساں ادارے فارس کی جانب سے جاری فوٹیج میں انہیں ایک مذہبی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ویڈیو میں ان کی آواز بھی سنائی دیتی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک طالب علم کی تھیسس سن کر اس پر گفتگو کر رہے تھے۔ کئی عرصے سے ان کی صحت اور موجودگی کے حوالے سے مختلف دعوے سامنے آتے رہے ہیں، جس کے بعد اس ویڈیو کو اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ تاہم فارس ایجنسی نے یہ واضح نہیں کیا کہ ویڈیو کب ریکارڈ کی گئی، اس لیے اس کی تازہ ہونے کی تصدیق بھی ضروری ہے۔ ایرانی حلقے اسے خامنائی کی خیریت کا ثبوت قرار دے رہے ہیں، جبکہ مختلف حلقے اسے نفسیاتی جنگ کا حصہ بھی سمجھ رہے ہیں۔ اگر ویڈیو واقعی حالیہ ہے تو یہ ایران کے لیے ایک اہم سیاسی اور نفسیاتی کامیابی تصور کی جا سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایران نے واقعی اپنے سپریم لیڈر کی موجودگی ثابت کر دی ہے یا صرف ایک پرانی ریکارڈنگ ہے؟ نیتن یاہو کا بڑا دعویٰ، ایران پر بیٹے کو نشانہ بنانے کی مبینہ سازش کا الزام۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے دوران اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایک سنسنی خیز دعویٰ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایرانی ایجنٹوں نے ان کے بیٹے کو نشانہ بنانے کی کوشش کی اور اس کی جان کو خطرہ لاحق ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق نیتن یاہو نے اس خطرے سے متعلق خفیہ معلومات کو انتہائی قابل اعتماد قرار دیا، تاہم یہ واضح نہیں کیا گیا کہ ان کے بڑے بیٹے کو نشانہ بنایا گیا یا چھوٹے کو۔ نیتن یاہو نے مبینہ خطرے کے پیش نظر سیکیورٹی اداروں سے اہم شخصیات کے حفاظتی انتظامات مزید سخت کرنے کی بات بھی کی ہے۔ دوسری جانب ناقدین کا کہنا ہے کہ اسرائیل میں سیاسی ماحول اور آنے والے انتخابات کے تناظر میں اس دعوے کو سیاسی زاویے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ان کا موقف ہے کہ جنگ اور سیکیورٹی کے خدشات کو سیاسی حمایت حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اسرائیل کے اس دعوے کے حق میں مزید کوئی ٹھوس ثبوت سامنے آتا ہے یا معاملہ صرف ایک سیاسی الزام تک محدود رہتا ہے۔ ایران کا امریکہ کو دو ٹوک پیغام، مذاکرات کے لیے واشنگٹن کو اپنا رویہ بدلنے کا مطالبہ۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی کم کرنے کی سفارتی کوششوں میں پاکستان کا کردار بھی اہم دکھائی دے رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستانی فوجی قیادت کی جانب سے ایران تک امریکی پیغام پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے مبینہ طور پر واضح کیا کہ امریکہ کو ایران سے بات کرتے وقت اپنا سخت رویہ تبدیل کرنا ہوگا۔ ایران کا موقف ہے کہ دباؤ اور دھمکیوں کے ذریعے دیرپا امنیہ مذاکرات ممکن نہیں ہو سکتے۔ ایرانی حکام نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ کو پہلے اپنے سابقہ وعدوں اور معاہدوں سے متعلق معاملات واضح کرنا ہوں گے۔ اس صورتحال میں پاکستان ایک مشکل سفارتی کردار ادا کر رہا ہے، کیونکہ اسے امریکہ اور ایران دونوں کے ساتھ تعلقات کو متوازن رکھنا ہے۔ اگر واشنگٹن اور تہران اپنے موقف میں لچک پیدا کرتے ہیں تو کشیدگی کم کرنے کا راستہ کھل سکتا ہے، لیکن اگر دونوں ممالک اپنی شرائط پر قائم رہتے ہیں تو خطے میں جاری بحران مزید طول پکڑنے کا خدشہ برقرار ہے۔ تیل کے بحران کے خدشے کے درمیان چین کا بڑا قدم، کوئلے سے مائع ایندھن بنانے کی تیاری۔ مشرق وسطیٰ میں تیل کی سپلائی کو لاحق خطرات کے درمیان چین نے توانائی کے شعبے میں اپنی متبادل حکمت عملی کو مزید آگے بڑھایا ہے۔ رپورٹ کے مطابق چین کوئلے سے مائع ایندھن بنانے کی ٹیکنالوجی پر بڑے پیمانے پر کام کر رہا ہے۔ اس طریقے سے کوئلے کو پہلے گیس اور پھر ڈیزل اور دیگر مائع ایندھنوں میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ چین کے اس بڑے منصوبے میں بھاری مقدار میں کوئلے کو پروسیس کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے چین بیرونی تیل پر اپنا انحصار کسی حد تک کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، خاص طور پر خلیجی خطے میں جنگ، سمندری ناکہ بندی یا تیل کی ترسیل متاثر ہونے کی صورت میں یہ ٹیکنالوجی چین کے لیے متبادل راستہ بن سکتی ہے۔ چین پہلے ہی ایران سمیت مشرق وسطیٰ سے بڑی مقدار میں خام تیل درآمد کرتا آ رہا ہے، اس لیے توانائی کا متبادل انتظام اس کے لیے انتہائی اہم ہے۔ سمندروں کا درجہ حرارت خطرناک حد تک بڑھ گیا، سائنسدانوں نے عالمی خطرات کی گھنٹی بجا دی۔ دنیا میں موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کے حوالے سے ایک اور تشویشناک خبر سامنے آئی ہے، اور اس بار توجہ سمندروں کے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت پر ہے۔ رپورٹس کے مطابق سمندر کی اوسط سطح حرارت انتہائی بلند سطح تک پہنچ چکی ہے، جس پر ماہرین نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سمندروں کا غیر معمولی گرم ہونا سمندری حیات، موسموں اور
ساحلی علاقوں کے لیے سنگین نتائج پیدا کر سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق بڑھتی ہوئی گرمی کی ایک بڑی وجہ فوسل فیول کا استعمال اور ماحول میں گرین ہاؤس گیسوں کا مسلسل اضافہ ہے۔ سمندری درجہ حرارت بڑھنے سے شدید گرمی کی لہروں، طاقتور طوفانوں اور سمندری سطح میں اضافے کے خطرات بڑھ سکتے ہیں۔ اس کے اثرات دنیا کے ان ساحلی علاقوں میں بھی پڑ سکتے ہیں جہاں لاکھوں لوگ آباد ہیں۔ سائنسدان مسلسل خبردار کر رہے ہیں کہ اگر کاربن اخراج میں کمی اور سمندری ماحول کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات ضروری ہیں، اگر عالمی سطح پر موسمیاتی تبدیلی پر قابو پانے کے لیے سنجیدہ اقدامات نہ کیے گئے تو آنے والے برسوں میں اس کے اثرات مزید خطرناک ہو سکتے ہیں۔ ایران پر امریکی پابندیوں کے چند گھنٹے بعد آئل ٹینکر پر حملہ، کشیدگی مزید بڑھ گئی۔ امریکہ کی جانب سے ایران پر نئی پابندیوں کے اعلان کے بعد خطے میں کشیدگی مزید بڑھنے کا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر خزانہ نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کا ساتھ دینے والے ممالک کو ڈالر نظام سے باہر کیا جا سکتا ہے۔ اس اعلان کے چند گھنٹے بعد ایران کی جانب سے ایک آئل ٹینکر کو نشانہ بنانے کی بات سامنے آئی ہے۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حملے میں ٹینکر کا انجن روم شدید متاثر ہوا اور جہاز کو ناکارہ بنا دیا گیا۔ یا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکی بحریہ کے ہیلی کاپٹروں اور دیگر حفاظتی انتظامات کے باوجود حملہ کیا گیا۔ ایرانی جانب سے اس کارروائی کو امریکی پابندیوں کا جواب قرار دیتے ہوئے مزید سخت ردعمل کا اشارہ دیا گیا ہے۔ اگر تیل کی آمد و رفت متاثر ہوتی ہے تو عالمی مارکیٹ میں تیل اور توانائی کی قیمتوں پر دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ اب دنیا کی نظریں اس بات پر مرکوز ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان یہ کشیدگی آگے کس رخ اختیار کرتی ہے۔ ایران کی سخت وارننگ، آبِ ہرمز سے تیل کی ترسیل روکنے کا عندیہ۔ ایران کی جانب سے آبِ ہرمز کے حوالے سے ایک انتہائی سخت بیان سامنے آیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایرانی کمانڈر محسن رضائی نے کہا ہے کہ اگر جنگ شروع ہوئی تو اب اس کے نتائج بھی سامنے آئیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ آبِ ہرمز سے تیل کا ایک قطرہ بھی گزرنے نہیں دیا جائے گا۔ ایران نے خطے میں موجود ان ممالک کو بھی خبردار کر دیا ہے جو امریکی فوجی سرگرمیوں یا طیاروں کو سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ دعویٰ ہے کہ ایران نے ان ممالک کو خبردار کیا ہے کہ اپنی سرزمین یا اڈوں سے امریکہ کی مدد نہ کی جائے۔ ایرانی موقف کے مطابق ایسا ہونے کی صورت میں متعلقہ اداروں اور تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اگر آبِ ہرمز واقعی طویل عرصے کے لیے متاثر ہوتی ہے تو عالمی تیل سپلائی اور توانائی کی مارکیٹ پر بڑا اثر پڑ سکتا ہے۔ چین کا غزہ پر واضح موقف، فلسطینی عوام کی حکمرانی اور دو ریاستی حل کی حمایت۔ ایران اور امریکہ کے کشیدگی کے ساتھ ساتھ چین نے فلسطین کے معاملے پر بھی اپنا موقف واضح کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق چینی صدر شی جن پنگ کا کہنا ہے کہ فلسطین کا مسئلہ سیاسی طور پر حل کیا جانا چاہیے۔ چینی موقف کے مطابق فلسطینی علاقوں میں فلسطینی عوام کی اپنی حکومت اور ان کے نمائندوں کا کردار ہونا چاہیے۔ غزہ میں عام شہریوں کی جان و مال کے تحفظ اور انسانی صورتحال بہتر بنانے پر بھی زور دیا گیا ہے۔ چین نے اسرائیل کی جانب سے غزہ میں جاری کارروائیوں کو روکنے کی ضرورت پر زور دینے کا کہا ہے۔ اس کے ساتھ دو ریاستی حل کے ذریعے فلسطین اور اسرائیل کے تنازعات کو مذاکرات سے حل کرنے کی حمایت کی گئی۔ چینی موقف یہ بھی ہے کہ خطے میں پائیدار امن کے لیے فلسطینی عوام کے سیاسی حقوق کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ امریکی انٹیلیجنس کے سابق سربراہ کی وارننگ، ایران سے جنگ عالمی توانائی بحران پیدا کر سکتی ہے۔ ایران کے خلاف جنگ کے ممکنہ نتائج کے بارے میں امریکی انٹیلیجنس سے وابستہ سابق عہدیدار کی ایک اہم وارننگ بھی سامنے آئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ٹولسی گیبارڈ نے خبردار کیا ہے کہ ایران کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنانے سے سخت گیر عناصر مزید طاقتور ہو سکتے ہیں۔ ان کے مطابق ایسی صورتحال ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے بھی مزید خطرات پیدا کر سکتی ہے۔ انہوں نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا کہ جنگ کی صورتحال میں آبِ ہرمز بند ہو سکتی ہے اور عالمی توانائی کی مارکیٹ شدید متاثر ہو سکتی ہے۔ مزید کہا گیا کہ ایران خطے میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنا سکتا ہے اور امریکی فوجیوں کو بھاری نقصان پہنچا سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق انہوں نے امریکی میزائل ذخائر اور طویل جنگ لڑنے کی صلاحیت پر بھی سوالات اٹھائے تھے۔ اب پیش کیے گئے تجزیے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان میں سے کئی خدشات موجودہ صورتحال میں نمایاں ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر آبِ ہرمز اور عالمی توانائی کی سپلائی متاثر ہوتی ہے تو اس کے اثرات صرف مشرق وسطیٰ نہیں بلکہ پوری دنیا کی معیشت تک پہنچ سکتے ہیں۔
اسرائیل کا شام کے فوجی اڈے پر حملہ، ترکی کی بڑھتی ہوئی موجودگی نے نئی تشویش پیدا کر دی۔ شام میں ایک طرف اسرائیل کی جانب سے فوجی تنصیبات پر حملوں کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، جبکہ دوسری جانب ترکی شام کی فوج کو دوبارہ منظم کرنے میں مدد دے رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ترکی شام کو فوجی تربیت، ہتھیاروں کے نظام اور لاجسٹک سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسرائیل کو خدشہ ہے کہ اگر شام کی فوج دوبارہ منظم ہو جاتی ہے اور اس سے ترکی کی فوجی مہارت بھی حاصل ہو جاتی ہے تو مستقبل میں صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے۔ اسی دوران اسرائیل کی جانب سے شام کے ابو الظہور ایئر بیس پر کم از کم 8 فضائی حملے کرنے کا دعویٰ کیا گیا۔ اسرائیل کا موقف بتایا جا رہا ہے کہ اسے اطلاع ملی تھی کہ اس مقام پر ترکی اپنی فوجی موجودگی بڑھا سکتا ہے۔ دوسری جانب ترکی نے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہاں ترک فوجی حکام تربیتی سرگرمیوں کے لیے موجود تھے۔ شام کی جانب سے بھی ابو الظہور میں ترک فوجی اڈہ بنانے کے منصوبے کی تردید کی گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا شام ترکی اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کا نیا میدان بننے جا رہا ہے؟ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔